الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا عرض کر لینے کے بعد نبی پاک صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء فخر الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد احباب ذی وقار جمعۃ المبارک کے ان حسین لمحات کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں چند ایک گزارشات عرض کرنی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات جن جن اوصاف حمیدہ کی وجہ سے اشرف المخلوقات بنایا، ان اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف جو اہل تقوی کی صفات میں سے ایک صفت ہے، عفو درگزر، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، صبر کرنا، یہ اہل ایمان اور اہل تقوی کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کا ذکر بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف کی یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے محبوب معاف کیجئے، معاف کرنا اختیار کریے، بھلائی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں سے کنارہ کشی اور دوری اختیار فرمائیں۔ جب اس آیت کریمہ کا نزول اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات والا شان پر ہوا تو حضور کی بارگاہ جبریل امین موجود ہیں، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، کیسے معاف کیا جائے، ذرا اس کی وضاحت کرو۔ معافی اختیار کرنا یعنی کسی کو معاف کر دینا، یہ کس طرح، اس کی ذرا وضاحت کرو، کس طرح معاف کر دینا جو رب اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تو اللہ کی بارگاہ سے پوچھ کر ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح معافی اختیار کرنی چاہیے، معاف کرنا کس طرح اختیار کیجئے، یہ اللہ سے پوچھ کر پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ جبریل پھر اللہ کی بارگاہ میں واپس تشریف لے جاتے ہیں، تو جب واپس آئے حضور نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کیا پوچھ کے آئے ہو، تشریح کرو ذرا، کس طرح معافی اختیار کروں، معاف کرنا کس طرح اختیار کروں۔ جبریل امین نے عرض کی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، خُذِ الْعَفْوَ، معافی دینا، معاف کرنا اختیار کریں اس طرح کہ جو بندہ آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے جوڑنے کی کوشش کریں، جو بندہ آپ سے دور ہو آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا، جو بندہ تمہیں محروم کر دے تم اسے عطا کر دو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ ہے معافی اختیار کرنا، یعنی لوگوں کو معاف کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ تین صفات اپنے اندر پالو۔ میرے آقا نے فرمایا، جبریل وہ کون کون سی ہیں؟ عرض کی، آقا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، پہلے نمبر پہ جو لا تعلقی کا اعلان کرے تم اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو اور دوبارہ اس کے ساتھ اپنا تعلق بحال فرما لو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو بندہ تمہیں محروم کر دے، تمہیں نہ دے، تم اسے بھی عطا کرو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا، جو آپ پر ظلم اختیار کرے، سختی کرے، تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ تم اسے معاف کر دو۔ بس اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ حضرات محترم، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ معاف کر دینے والا عمل جو ہے، یہ تقوی کرنے والے لوگوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔
آپ کہیں وہ کیسے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران پڑھیں. آل عمران سورت ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفت، تقوی والوں کی صفت بیان کرتا ہے. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا جو اہل تقوی ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کیسے؟ کبھی ان کا انداز یہ ہوتا ہے، کبھی وہ خفیہ طور پہ، کبھی ظاہراً، کبھی پریشانی کے دنوں میں، کبھی خوشی کے دنوں میں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر اگلی صفت کیا بیان کی؟ فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. وہ کیا کرنے والے ہیں؟ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت اختیار کرتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. اب توجہ رکھیے گا، حضرت امام حسن آپ کی بارگاہ ہے، بڑی مشہور روایت مفسرین نے لکھی ہے. شخص آ جاتا ہے، بلکہ آپ کی لونڈی تھی، آپ کی خادمہ، جب وہ آتی ہے برتن ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، سالن گرم ہے، اچانک اس کا ہاتھ ہلا، سالن اس برتن کے اندر، پیالے کے اندر چھلکا، تو وہ سیدھے کا سیدھا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لباس پر، کپڑوں پر آ گرا. یہ فطری عمل ہے، یہ جبلت میں انسان کے شامل ہے کہ جب کوئی ایسا عمل ہو تو انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، غصے کی کیفیت چھا جاتی ہے بندے پر. لیکن سبحان اللہ، جو ہی ان پر وہ سالن گرا، امام حسن مجتبی کی ابھی نگاہیں اٹھی ہی تھیں، تو وہ لونڈی بھی کوئی عام گھر کی نہیں تھی، اہل بیت اطہار کے گھرانے کی لونڈی تھی. اہل بیت اطہار کے گھرانے کی لونڈی تھی. یاد رکھو، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے پھر خادم بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں. جو عالی گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے خادم، ان کے خدماء، وہ کوئی عام نہیں ہوتے، وہ بھی بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں. اہل بیت کے گھرانے کی نوکر تھی، نوکرانی، خادمہ، وہ بھی پڑھی لکھی تھی، آخر وہ بھی دیندار تھی. فوراً سے قرآن کی آیت پڑھ دی، سورہ آل عمران کی یہی آیت کریمہ اس نے پڑھ دی، اور حضرت امام حسن مجتبی کی کیفیت فوراً سے تبدیل ہو گئی. آپ سبحان اللہ کہیے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ خادمہ امام حسن مجتبی کی فوراً یوں امام حسن مجتبی پر وہ برتن سے سالن گرا، فوراً قرآن کی آیت پڑھ ڈالی. والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ. فرمایا کہ وہ خادمہ فوراً سے قرآن کی آیت تلاوت کرنا شروع کر دی. کہنے لگی ہے میرے امام حسن مجتبی، تقوی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر جتنی بھی سختی آ جائے، جتنا بھی امتحان آ جائے، جتنا بھی غصہ آ جائے، وہ غصہ نہیں ہوتے، اپنے آپ سے باہر نہیں ہوتے. والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والے، اپنے غصے کو پی جانے والے. جوں ہی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، خادمہ نے قرآن کی آیت کا اگلا جملہ پڑھ ڈالا. وہ لونڈی پڑھ کے کہنے لگی صرف غصے کو نہیں پی جاتے، والعافین عن الناس، غصے کو بھی پی جاتے ہیں، لوگوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں.
اہل ایمان اہل تقوی کو اللہ نے وہ دولت عطا فرمائی ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں بس رہے ہیں، میں اور آپ جس معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں، میرا اور آپ کا معاشرہ ہر قسم کی برائیاں، ہر قسم کی برائیاں ہم دیکھنے کو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ وہ لوگوں جس معاشرے کے اندر اخلاق پایا جائے، جس معاشرے کے اندر تہذیب پائی جائے، جس معاشرے کے اندر امن پایا جائے، سکون پایا جائے، جس معاشرے کے اندر ادب کا پہلو پایا جائے، اس ادب والے معاشرے کے اندر پھر بے ادب نہیں پیدا ہوتے، اللہ کے ولی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا معاشرہ، ہم ذرا غور و فکر کریں۔ آج سگا بیٹا قبلہ اپنے باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، آج سگی بیٹی اپنے باپ کا کہنا ماننے کو تیار نہیں، سگی اولاد اپنے ماں باپ کی بات کو برداشت نہیں کرتی۔ فقط بات کیا ہے؟ بات یہی ہے، نہ ہم نے اس قدر ان کی پرورش کی جس قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ دوسرے نمبر پہ ہم خود درست نہیں ہیں جو ہماری اولاد درست ہو۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد کو معاف کیا ہوتا چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہم اپنی اولاد کو درگزر کر کے انہیں سیدھا راستہ دکھاتے، تو آج ہماری اولاد ہماری بات کو بھی برداشت کرتی اور مان کر ایک اچھے معاشرے کا ایک اچھا فرد ہونے کا ثبوت دیتی۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے گھروں کے ماحول جب بھی خراب ہوئے ہیں، خراب اس وجہ سے ہوئے ان میں ماں باپ کی اولاد تربیت، ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کرتے، یا دوسرے نمبر پہ ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ ہم نہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام انہیں سکھا سکے ہیں اولاد کو، نہ ہی چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھا سکے ہیں۔ کاش اگر حضور کی زندگی ہم نے پڑھی ہوتی، اپنے آقا جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی سیرت پہ کاش ہم نے مطالعہ کر لیا ہوتا، ہم مطالعہ کر کے اپنی زندگی میں لے آتے، عمل کرتے، تو آج ہماری زندگیاں بھی امن اور سکون کا گہوارہ بن جایا کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے فوراً معاف بھی کر دیا، غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اور آپ، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم امتی ہیں، اپنے آقا کی صفات کو پڑھیں۔ میرے کریم آقا نے ساری زندگی معاف کر دینے والے عمل کو اپنایا اور اپنی امت کو اس کا سبق دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا میدان محشر سجا ہوگا، اچانک ندا آئے گی، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ کون لوگ؟ جن کا اجر اللہ کی بارگاہ میں، ندا دی جائے گی کھڑے ہو جاؤ وہ لوگ، کھڑے ہو جاؤ وہ لوگ جن کا اجر عظیم رب کائنات کی بارگاہ میں موجود ہے، جن کا اجر ان کے رب کے ذمے محفوظ ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ان کا اجر ان کے رب العالمین کے ذمہ میں ہے۔ کھڑے ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب میدان محشر پہ سختہ طاری ہو جائے کہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، ان کا اجر ان کے رب کے ذمہ ہے۔ اچانک سب لوگ پوچھیں گے کون سے لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے؟ بات بات پہ اگلے کا گریبان پکڑ لینے والے، بات بات پہ ماں بہن کی گالیاں نکالنے والے، بات بات پہ بھرم دکھانے والے لوگ اس روایت کو سنیں اور اپنے پلے باندھیں۔ خدا کی قسم جس نے معاف کیا اور معاف کرنے والا عمل اپنی زندگی میں لایا،
پروردگار انہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا اور حشر کے میدان میں بھی رب عزتیں عطا فرمائے گا۔ ندا دی جائے گی، کھڑے ہو جائیں وہ لوگ، اے پروردگار وہ کون سے لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر ان کے رب کے ذمے ہے، جن کا اجر ان کے پروردگار نے محفوظ فرما لیا ہے۔ آواز آئے گی وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے پروردگار کی رضا کے لیے دنیا میں اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب وہ معاف کر دینے والے میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب توجہ رکھیے گا، میدان محشر میں کن کو عزت مل رہی ہے؟ جنہوں نے معاف کیا ہے۔ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں ٹھہر میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ٹھہر میں تیری نسلوں کو، تیری 7 نسلیں یاد کریں گی کہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ ایسے آنکھیں نکال کے بات کی ہے۔ خدا را اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو۔ خدا کی قسم میرے اور آپ کے آقا نے تو طائف کے میدان میں ان پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ آج میں اور تو ذرا سی بات برداشت نہیں کر سکتے اگلے کے۔ وہ عثمان بن طلحہ جس نے سینکڑوں کے مجمع میں کہا تھا میں مکے کے کسی بدو اور کسی غریب خاندان کے کسی فرد کو کعبے کی چابی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر محمد مصطفیٰ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بتاؤ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے کیا نہیں پوچھا تھا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ جب عثمان بن طلحہ سامنے آئے اس وقت وہ ایمان لا چکے تھے، آنکھوں میں آنسو، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان بن طلحہ گھبراؤ نہیں، میرے قریب آ جاؤ۔ جب قریب آئے حضور نے فرمایا یہی مقام تھا، بیت اللہ کی سیڑھیاں تھی دروازے کے پاس، جہاں پر کھڑے ہو کر تم نے انکار کیا تھا، چابیاں میں نے مانگی تھی، ہم نے کعبے کے اندر سے دیدار کرنا ہے۔ تم نے کہا تھا میں مکے کے بدوؤں کو چابی دینے کے لیے تیار ہوں، مسلمانوں کے نبی کو چابی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب سب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے سب سے بدلہ نہ لیا۔ آج فتح مکہ کے موقع پر شاید عثمان بن طلحہ سے بدلہ لینے کو کہا جائے، مگر خدا کی قسم چشم فلک نے یہ عجیب نظارہ دیکھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ عثمان بن طلحہ، صبح قیامت تک میں محمد مصطفیٰ بردباری کا مظاہرہ کر کے بتا دینا چاہتا ہوں، یہ کعبہ شریف کی چابیاں میں تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ صرف یہاں تک نہیں، صبح قیامت تک تیری نسلوں تک یہ کعبہ شریف کی چابیاں جائیں گی۔ میں نبی یہ انعام دینا چاہتا ہوں اور بتا دینا چاہتا ہوں جس نے ہم سے برا سلوک کیا، ہم رحمت للعالمین ہیں، ہم اس سے ایسا سلوک کر کے بتا رہے ہیں۔ کرم کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کرم کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل جگ مگایا نہ ہوندا، سانو تے گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی، جے سونے دی رحمت دسایا نہ ہوندا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لبید بن عاصم نامی ایک شخص ہے۔ کون؟ لبید، لام بے یہ دال،
لبید بن عاصم نامی ایک شخص تھا جس نے حضور پر جادو کروایا تھا۔ میرے آقا کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا نا، لبید بن عاصم کے بارے میں، اب چاہتے حضور تو بدلہ لے سکتے تھے، اس لیے کہ حضور کی صحابیت کی صف میں جناب امیر حمزہ جیسے چچا بھی موجود تھے۔ اگر لبید بن عاصم سے حضور بدلہ لینا چاہتے، جناب حضرت ابو بکر جیسے بہادر، جناب عثمان غنی، جناب حضرت فاروق اعظم، جناب حضرت علی المرتضیٰ جیسے جوان بہادر لوگ موجود تھے، میرے آقا بدلہ لے سکتے تھے پر بدلہ نہیں لیا۔ میرے آقا نے اس لبید بن عاصم کو بھی معاف کروا دیا۔ وہ خاتون جس نے حضور کو کھانے میں زہر ملا کے دیا تھا، لیکن کائنات کے نبی نے اسے بھی معاف کر کے بتا دیا، ہم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا ظلم اختیار کرے، نبی کائنات اسے معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، اچانک حضور نے جو چادر مبارک اوڑی ہوئی تھی، نجران کی ایک چادر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے پر اوڑی ہوئی تھی۔ ایک بدو آیا، اس نے آ کرنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے مبارک سے وہ چادر کو کھینچا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کا مال آپ کے پاس موجود ہے وہ مجھے دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیے کسی کو اگر کوئی اس طرح آ کر پیش آئے تو اگلے بندے کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ مگر میرے اور آپ کے آقا نامدار شاہ بنی آدم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا نے اس سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ حکم کیا دیا؟ فرمایا، میرے صحابہ جلدی کرو، اس کو جو کچھ یہ مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جائے، اسے عطا کر دیا جائے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، میں حضور کے ساتھ تھا، میں حیران ہو گیا، کاش اگر حضور کی جگہ کوئی اور ہوتا نا، لگ اس کو بھی پتہ جاتا کہ میں کس کے ساتھ پیش آ رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے اسے معاف بھی فرما دیا اور اسے مال عطا کرنے کا حکم بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ آج ہمیں ذرا سا کوئی اختلاف رائے ہو جائے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بتائیے کیا یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے کہ ذرا سی بات پہ جھگڑ دینا، ذرا سی بات پہ لوگوں کو گالم گلوچ کر دینا، بات پہ لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دینا؟ نہیں، یہ میرے آقا کی سیرت نہیں ہے۔ میرے آقا کی سیرت تو یہ ہے کہ دشمن بھی آ جائے اس سے ایسا سلوک پیش کرو، ایسے انداز میں پیش آؤ کہ وہ تمہارا معترف بن جائے، تمہارا دیوانہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے نرم کر دیا تھا؟ وہ عمر جو مسلمانوں کے نبی کو دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر جب آئے حضور کے چہرے انور کا دیدار کیا، حضور کی جو اوصاف حمیدہ تھیں ان سے پہلے ہی معترف تھے، پہلے ہی تعریف تو سارا عرب کرتا تھا نا، مگر جب سے حضور کا واسطہ، جب سے جناب عمر حضور کے ساتھ واسطہ تعلق جوڑا، ایک نظر حضور کو دیکھا، حضور کی محبت اتنی ملی کہ حضرت فاروق اعظم واپس جا ہی نہیں سکے، حضور کے غلام بن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، رب کی بارگاہ میں پوچھنے لگے، اے پروردگار تیری بارگاہ میں عزت والا بندہ کون ہے؟ کون ہے جو تیری بارگاہ میں عزت والا ہے؟ کون ہے جو تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ جسے تو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، جسے تو بھی عزت عطا فرماتا ہو، جو تیری نظر میں عزت والا ہے۔ جواب آیا، اے پیارے موسیٰ، جو میرے بندوں میں سے لوگوں کو لوگوں کو معاف کر دینے والا ہو، میں رب اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا ہوں۔ پتہ چلا جو بندہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لے، رب کی بارگاہ میں اس کی بڑی عزت ہو جایا کرتی ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے عزت کا موضوع بیان کیا تھا کہ عزت کسے کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی تھا کہ عزت اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے محبوب کے لیے ہی، یا اللہ کے بندوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں اور تقوی والے لوگ ہیں، اللہ تو عزت انہی کو ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معاف کر دینے والا عمل کتنا بڑا ہے۔ حضور نبی پاک صاحب العلاق تشریف فرما ہے، ایک بندہ آ جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ دن میں اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا 70 دفعہ معاف کرو۔ کتنی دفعہ معاف کرو؟ 70 دفعہ معاف کرو۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے تفسیر نعیمی میں یہ لکھا، فرماتے ہیں 70 مرتبہ عرب میں یہ بولا جاتا تھا، عربوں میں، کہ کثرت کی دلالت کرتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ زیادہ دفعہ معاف کیا کرو، زیادہ دفعہ معاف کیا کرو۔ اب بڑی سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم غلطی کی نوعیت کو نہیں دیکھتے کہ غلطی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، فیصلہ کس طرح کرنا ہے۔ ہم بغیر کسی سوچے سمجھے ہم غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں ہمیں ملامت ہوتی ہے کہ ہم غصے کی وجہ سے پتہ نہیں کیا سے کیا بری باتیں اپنی زبان سے نکال گئے۔ یاد رکھو اس زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے، یہ زبان اللہ نے اسے 32 داندوں جیسی پھاٹک عطا فرمائی ہے۔ یہ 32 داند پھاٹک ہیں، پھاٹک بند رہے تو زبان بھی جس کی زبان بند رہے امن رہتا ہے، سکون رہتا ہے، سلامتی رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ وہ ایک عورت پیر صاحب کے پاس چلی گئی نا، پیر صاحب بڑے نبض شناس تھے، زمانہ شناس لوگ جو ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں۔ ان کو پہلے پتہ تھا کہ یہ خاتون بڑی با اخلاق ہیں، جس طرح عورتوں کا ہوتا ہے کہ با اخلاق کم ہی ہوتی ہیں، یعنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اسے با اخلاق نہیں کہا جاتا تھا۔ وہ بزرگ واقف تھے، کہنے لگے جی کیوں آئی ہو؟ کہتی جی مجھے تعویذ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کیوں چاہیے جی؟ شوہر کے لیے۔ کس کے لیے چاہیے؟ بیوی کم ہی اپنے بچوں کے لیے جاتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں یا ہمارے بچوں کو ہدایت مل جائے، وہ زیادہ کس کے لیے جاتی ہے؟ ہمارا شوہر ہدایت یافتہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، باویں نہ آنکھوں کو مسکراتے چھوڑو یار۔ بیوی کہنے لگی جی میں اپنے شوہر کے لیے آئی ہوں، ذرا مہربانی کریں، دعا کریں جی اس کی زبان بند ہو جائے۔ اس کی کیا ہو جائے؟ زبان بند ہو جائے، ہمارا جو آپس میں ہر روز جھگڑا ہوتا ہے نا، یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ پیر صاحب نے فرمایا اچھا تعویذ دے دیتا ہوں لیکن کام ذرا بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا جی میں مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ہمارا یہ بس جھگڑا آپ ختم کروا دیں۔
پیر صاحب نے کہا اچھا چلو تعویذ دے دیتا ہوں، لیکن اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا انوکھا۔ اس نے کہا جی بتا دیں، میں استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیر صاحب نے فرمایا یہ زبان کے نیچے تعویذ رکھ لو، ذرا سے بھی زبان ہلنی جلنی نہیں چاہیے۔ زبان ہل گئی، تعویذ ہل گیا، کام خراب ہو جائے گا، کام خراب نہیں ہونا چاہیے۔ تعویذ جب بھی صبح اٹھو یا جب بھی شور سامنے آ جائے نا تو تعویذ زبان کے نیچے رکھ دینا۔ ایک دن اس نے رکھا، 2 دن رکھا، 3 دن رکھا، ہفتے بعد آئی کہنے لگی پیر صاحب بڑا ہی سکون ہے، بڑا ہی امن ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا کیوں، تعویذ ہلنے جلنے تو نہیں پایا؟ اس نے کہا جی نہیں، جب بھی شور آتا میں تعویذ منہ کے نیچے رکھ لیتی، وہ بھی خاموش، میں بھی خاموش۔ تو ہمارا معاشرہ درست تب ہوگا جب ہمارے اندر پریکٹیکل عملاً ہمارے اندر قوت برداشت آئے گی۔ جب ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں گے تو یقیناً جو سامنے والا بندہ ہے اسے بھی حیا آئے گی اور اسے بھی اللہ قوت برداشت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا معاف کر دینے والا عمل کتنا بڑا عمل ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ارشادات عالیہ بہت سارے اس بارے میں کہ معاف کیا کرو، معافی اختیار کرو۔ اور پھر سورہ شورى کی آیت کریمہ ہے، فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ فرمایا جو معاف کر دیتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ کر کے بتایا۔ غورث بن حارث ایک نامی شخص ہے، حضور ایک سفر پہ ہیں، اچانک حضور کو آپ آرام فرما، اس شخص نے دیکھا، غورث بن حارث نامی شخص ہے، اس نے جب حضور کو آرام کرتے ہوئے دیکھا تو قریب آ گیا۔ قریب آ کے نہ اس نے حضور آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ نیام تھی، اس کے اندر تلوار تھی، اس نے آ کر تلوار نکال لی، تلوار نکال کے نہ کھڑا ہو گیا۔ اچانک حضور نیند سے بیدار ہوئے، جب نیند سے بیدار ہوئے دیکھا تو غورث بن حارث نامی شخص تلوار لہرا کے حضور کی کھڑا ہے۔ کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ غورث بن حارث کہنے لگا اللہ بچائے گا؟ اس وقت تو میں تلوار لے کے آپ کے سر پہ کھڑا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو میرا رب زیادہ طاقتور ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، جس کا میں نبی ہوں وہی میری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں اس نے دیکھا میرے آقا جو ہی ذرا اٹھ کے بیٹھے سیدھے ہوئے تو وہ نبوت کی ہیبت برداشت نہ کر سکا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور کانپنا شروع ہو گیا۔ میرے آقا نے تلوار اٹھا کے فرمایا اب بتا، اب میرے ہاتھ سے میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غورث بن حارث کہنے لگا، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا اے مسلمانوں کے نبی، اے مسلمانوں کے نبی، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ میں نے سنا ہے آپ جو بھی غلطی کرے آپ اسے معاف فرما دیتے ہیں، جو بھی کوئی سختی سے پیش آئے آپ نرمی سے پیش آتے ہیں، جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق کو جوڑ لیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا چاہتے کیا ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اے میرے آقا مجھے معاف فرما دیں، مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اسے معاف فرما دیا۔ اب بتائیے اتنے بڑے بڑے لوگ، نجاشی جیسے لوگ جو بڑے سے بڑے
جو گناہ کرنے والی لوگ تھے جب حضور کی بارگاہ میں آتے، نجاشی میں نے کہہ دیا، بلکہ نجاشی نہیں، جس نے حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، جب وہ شخص حضور کے سامنے آتا، حضور فرماتے میرے سامنے نہ آیا کرو وحشی، میرے سامنے نہ آیا کرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا جب تم آتے ہو نا میرے سامنے مجھے اپنے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آقا معاف نہیں کیا؟ فرمایا معاف تو میں نے کر دیا ہے، معاف تو میں نے کر دیا ہے، جسے میرا رب چاہتا ہے میں بھی معاف کر دیتا ہوں، جسے میرا رب معاف کرنا چاہے میں بھی معاف کر دیتا ہوں، پر میرے سامنے کم آیا کرو، مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے گناہگار اللہ نے جب معاف کر دیا، اللہ کے محبوب نے معاف کر دیا، تو ہم کیوں چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور سالوں سال ہم ان ناراضگیوں کو پالتے ہیں، سالوں سال ہم دشمنیاں پالتے ہیں، معاف نہیں کرتے۔ اکٹھے ایک دسترخوان پہ کھانے والے سگے بھائی آپس میں ناراض ہو جائیں تو کئی سال انہیں راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں۔ کیا ہمارے آقا کی یہی تعلیمات ہیں؟ معاف کرنا سیکھو، معاف جو کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جو معاف کرتا ہے وہ معاف کیا جاتا ہے، جو رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں، مسلمانوں کے وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور انور اگر واپس آ کر دہرایا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو اچانک کیا دیکھا؟ مسجد میں ایک بندہ سویا ہوا تھا، آپ کو نظر نہیں آیا، آپ کو نظر نہیں آیا، آپ کا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ لگا، وہ اٹھ کے بیٹھا، کہنے لگا تم انسان ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آتا کوئی بندہ سویا ہوا ہے؟ تہجد کا وقت تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہائے وہ صبر و تحمل کا پہاڑ، وہ خلافت راشدہ کا دور دوبارہ دہرانے والی شخصیت، یہ وہ ہستی تھی کہ جس دن آپ خلیفہ اور امیر المؤمنین بنے تھے، اپنے گھر سے لے کر آپ ابھی جو آپ کا دارالخلافے کا جو ایک مرکز تھا جہاں پہ امیر المؤمنین بیٹھا کرتے تھے، جو وزیر اعظم ہاؤس سمجھ لیں، صدر ہاؤس سمجھ لیں، جہاں پر امیر المؤمنین بیٹھا کرتے تھے، اپنے گھر سے چلے تھے تو وہاں وزیر اعظم ہاؤس تک آتے ہوئے اسلام نافذ ہو چکا تھا، اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ آج ہمارے حاکم بھی ہیں، ہمارے حکمران بھی ہیں، بات تو مدینہ کی ریاست بنانے کی کرتے ہیں، مگر نہ ہمیں انصاف ملتا ہے، نہ ہمیں عدل نظر آتا ہے، نہ ہمیں جناب کوئی امن اور سکون کی کوئی ہمیں لہر نظر آتی ہے۔ ہر طرف رشوت کا بازار گرم ہے، جو امیر ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، جو غریب ہے اسے دھتکارا جاتا ہے۔ کیا یہ اسلامی سلطنت ہے؟ آج عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کی مثالیں دینے والے کس بل میں جا کے چھپ گئے؟ آج ان کی اور ان کی زوجہ کے مزارات کو ملک شام کے اندر شہید کیا گیا، امت مسلمہ خاموش کیوں ہے؟ کیا ان بد مذہبوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزارات کو شہید کر کے اور ان کے جسد خاکی کو نکال کر لامعلوم جگہ پر انہوں نے منتقل کر دیا، نامعلوم جگہ پر منتقل کر کے خاموش بیٹھی ہے امت مسلمہ؟ کیا آج ہم ان کے حوالے سے مذمت بھی نہیں کر سکتے؟ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں،
کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ کا مزارات، ان کے مزارات کو شہید کرنے والوں کو اور ان کے جسد خاکی کو غائب کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ یہ تو دنیا ہے نا، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مسجد میں آئے، وہ بندے کے ساتھ پاؤں کی ٹکر لگی، اندھیرا تھا نظر نہیں آیا، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگا آپ انسان ہو؟ فرمایا ہاں انسان ہو۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دیکھ لیا کہ یہ اجنبی آدمی ہے، لیکن میرا آج کے اس موضوع کے ساتھ اس واقعہ کا تعلق کیا ہے وہ سن لیجیے اور بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو کے کہنے لگے معاف کرنا، مجھے نظر نہیں آیا کہ کوئی بندہ یہاں سویا ہوا ہے، مجھے معاف کر دینا، میں امیر المؤمنین ہوں جسے عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ وہ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضور، ساتھ جو بندہ تھا اس نے کہا حضور اس نے اتنی بڑی گستاخی کی، آپ نے معاف کر دیا، اور الٹا آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آیا اور مجھے معاف کر دو، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کو معافی مانگنے کا کیسا حق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یار، اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، پہچانا نہیں تھا، میں نے غلطی میری تھی، میں نے اسے نہیں دیکھا، پھر جب یہ اٹھا تو اس نے مجھے نہیں پہچانا، کوئی بات نہیں، میں معاف کرتا ہوں۔ جب آپ نے معاف کیا وہ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیں۔ آؤ، ہمارے اسلاف نے تو اگر کوئی برے سے برا کہہ دے اسے کبھی غلطی کے اوپر سزا نہیں دی، معاف کر دیا۔ آج کے جمعۃ المبارک کا پیغام کیا ہے؟ خود معاف کرنا سیکھو، تمہاری اولاد بھی معاف کرنا سیکھے۔ خدا کی قسم ایک بہترین معاشرہ تخلیق پائے گا اور معاشرہ پروان چڑھے گا، پھر انسانیت کا پتہ چلے گا کہ واقعی یہ انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور انسان کامل محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا